فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 11 اور 12 سے بیان ہے۔ کل آیت نمبر 10 کا بیان مکمل ہوا تھا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی۔ پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا۔ تو آج آیت نمبر 11 اور 12 سے بیان ہے، یعنی ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا، اور پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی جو مدت ہے وہ زیادہ درست جون سی ہے، وہ بتاتا ہے۔ اصل میں اصحاب کہف کا جو واقعہ پچھلے 2-3 دن سے چل رہا ہے، جس کا شان نزول اور جس کا تفصیل سے جو واقعہ تھا جس کے تحت یہ آیات شروع ہوئی، وہ میں نے سارا تفصیل سے بیان کیا۔ یہ جو اولیاء اللہ تھے، اصل میں اللہ کے دوستوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو دائمی حیات سے سرفراز فرمایا ہے، اپنے دوستوں کو، اور وہ ان کے جسموں کے ساتھ لگ جانے والی چیزیں بھی زندہ رہتی ہیں۔ اس کے اپنے دوستوں کو تو دائمی حیات اللہ نے عطا فرمائی ہے، مگر ان کے جسموں کے ساتھ جو چیزیں لگ جاتی ہیں وہ بھی زندہ رہتی ہیں۔ مثلا یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ 2-3 دن سے آپ سمجھ رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں کہ اصحاب کہف کو جب کم و بیش یہ لوگ 309 سال کے بعد جاگے، 309 سال اس غار کے اندر سوتے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے تھے، جس پر انہوں نے 9 سال زیادہ کیے، تقریباً 309 سال، یعنی شمسی مہینوں کے اعتبار سے 300 سال اور قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال۔ تو اب وہ جب 309 سالوں کے بعد وہ جاگے، تو اب وہ جو اولیاء اللہ تھے، وہ جو بزرگ تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پوچھنے لگے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے لگا، اس میں سے ایک نے پوچھا، بھئی تم یہاں کتنی مدت ٹھہری ہو، یعنی ہم لوگ یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا آپ لوگوں سے کہ جب وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ شاید 1 دن، ہمیں تو 1 دن ہوا ہے، کیونکہ وہ آ کر سو گئے تھے۔ جب اٹھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے، کوئی کہنے لگا 1 دن، کوئی کچھ، جبکہ ان کو تو کم و بیش 300 سال گزر چکے ہوئے تھے سوتے ہوئے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم 309 سال کے بعد اٹھے ہیں سو کر۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے
کہ ابھی ہمیں تھوڑی دیر ہوئی ہے سوئے ہوئے، ہم ایک دن کے بعد، یا صبح سوئے تھے شام کو، یا شام کو سوئے تھے صبح، ہم تو ایک دن کے بعد، یا شاید ایک دن سے بھی ہم کم ٹھہریں۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو کسی نے کہا کہ نہیں، ایک دن نہیں، بلکہ ہم تو ایک دن سے بھی ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے ہمیں یہاں آئے ہوئے جون سی ہے۔ یعنی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 309 سال گزر چکی ہیں، اور وہ جو بیدروس بادشاہ تھا اس کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے بعد کئی بادشاہ اور آئے، اور اب یہاں جون سے وہ جو دقیانوس بادشاہ تھا اس کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، اور اب ایک بیدروس نامی نیک آدمی یہاں پر موجود ہے۔ بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف نے ایک دوسرے سے یہ کیوں پوچھا کہ ہم یہاں پر کتنی دیر ٹھہریں گے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ آپس میں یہ باتیں کیوں کر رہے تھے، حالانکہ 300 سال گزر چکے تھے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے ہمیں کتنی دیر ہوئی ہے یار۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک دن ہوا ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں ابھی تو ایک دن بھی نہیں ہوا ہمیں، جبکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ 309 سال کے بعد جاگے تھے اس نیند سے۔ تو اب ان کو تو اتنا وقت گزر چکا تھا، تو اب یقیناً جن کپڑوں میں وہ سوئے تھے اور 300 سال پہلے سوئے تھے اور وہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اب وہ اٹھے ہیں 300 سال کے بعد، تو اب وہ کپڑے اگر آج بھی اسی حالت میں موجود تھے جس حالت میں وہ سوئے تھے، اسی لیے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ یار ہمیں کتنی دیر ہوئی ہے سوئے ہوئے جون سے، ہمیں کتنی دیر ہوئی ہے یہاں پر ٹھہرے ہوئے جون سے۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہاں پر 300 سال گزر چکی ہیں، 300 سال۔ اچھا اگر وہ ایک دوسرے کے کپڑے پھٹے ہوئے دیکھ لیتے یا کپڑے پرانے دیکھ لیتے، بھئی جو کپڑا آپ نے 300 سال پہلے ایک کپڑا پہنا ہو تو کیا 300 سال کے بعد اس کپڑے کی کوئی حالت بچے گی باقی جون سی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کپڑے آج بھی اسی حالت میں موجود تھے جس حالت میں 300 سال پہلے موجود تھے جون سی ہیں ان کے کپڑے، جس حالت میں وہ 309 سال پہلے وہ سوئے تھے۔ یعنی وہ جب اٹھے تو ان کے کپڑے بالکل ایسے تھے جیسے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ، انہی کپڑوں کو تو دیکھ کر آپس میں ان کی نظر کپڑوں پر پڑی ہوگی، تو ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں 300 سال ہو گئے سوئے ہوئے۔ وہ کہنے لگے، وہ جو 7 اولیاء اللہ تھے، کہ بھئی وہ ایک کہنے لگا کہ ہمیں ایک دن ہوا ہے، دوسرا کہنے لگا کہ نہیں تھوڑی ایک دن بھی نہیں ہوا، تھوڑا ایک دن سے بھی کم وقت ہے، تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے ہمیں سوئے ہوئے جن سے، ہمیں تو اتنا وقت گزرا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر، یعنی کہ سب حشاش بشاش تھے جن سے، تو وہ جاگنے کے بعد یہ سمجھے کہ ابھی تو چند لمحے گزرے ہیں یا چند گھنٹے گزرے ہیں، لہذا بنی اسرائیل کے وہ اولیاء 3 صدیاں غار میں رہے، نہ ان کے کپڑوں کے اوپر زمانہ گزرا، نہ ان کے جسم پر اثر انداز ہوا۔ کیا اس چیز کو انسان کی عقل مانتی ہے کہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اسی حالت، اسی کیفیت، اسی شکل، اسی لباس اور اسی لباس کی اسی حالت میں اٹھے جس حالت میں وہ 300 سال پہلے سوئے تھے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے۔ تو کیا کائنات کا جو نظام ہے وہ قدرتی تقاضوں کے تحت یوں چلتا ہے کہ 300 سال کے بعد بھی ان اولیاء کے جسم تو جسم، ان جسموں کے ساتھ لگنے والے کپڑے بھی صحیح سلامت تھے؟ 300 سال گزرنے کے بعد ان کے جسم تو جسم، ان جسموں کے ساتھ لگنے والے کپڑے بھی صحیح سلامت ہے۔ اس لیے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یار ٹائم کتنا ہوا؟ ایک کہنے لگا ایک دن ہوا، دوسرا کہنے لگا نہیں ابھی تو ایک دن سے بھی کم، تھوڑے سے چند گھنٹے
چند لمحے گزرے امی آ کے سوئی ہوئی، جبکہ انہیں نہیں معلوم قرآن کہہ رہا ہے ان کو تو سوئے ہوئے 300 سال گزر چکے ہوئے تھے، وہ تو 309 سال کے بعد جاگے تھے جو ان سے ہونا تو یہ چاہیے تھا قدرت فطرت کے اصولوں کے مطابق کہ کپڑوں کے چھیتڑے اڑ جاتے اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جاتے۔ 300 سال کپڑوں کے جون سے وہ کپڑے کے دھاگے کپڑا جون سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو ایسی زندگی اور دائمی حیات عطا فرماتا ہے کہ ان کے کپڑے تو کپڑے بلکہ جسم، حتیٰ کہ آگے آپ پڑھیں گے یہ واقعہ آگے اب چل رہا ہے کہ ان کی چوکھٹ کے اوپر، ان کی دہلیز کے اوپر بیٹھنے والا کتا بھی 3 صدیاں گزرنے کے بعد صحیح سلامت ان کے ساتھ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ 3 صدیوں کے بعد جہاں وہ اللہ کے ولی ان کے نہ جسموں کے اوپر وقت گزرا نہ ان کے لباس کے اوپر وقت گزرا، اور جیسے ان کے جسم سلامت تھے ان کا لباس بھی سلامت تھا اور وہ حشاش بشاش تھے۔ 300 سال کے بعد ان کا کتا جو ان سے وہ بھی صحیح سلامت ان کے ساتھ اٹھ کر دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء تھے یہ تو بنی اسرائیل کی انبیاء کے اولیاء کی شان ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کے اولیاء کی یہ شان ہے تو تاجدار انبیاء کی امت کے اولیاء کی کیا شان اور کیا مرتبہ ہوگا۔ یقیناً یہ جو اولیاء ہیں تاجدار انبیاء کے، یہ اپنی قبروں میں صحیح سلامت ہوں گے، بلکہ اللہ کے اذن اور حکم سے وصال شریف کے بعد بھی اپنے ظاہری زمانے حیات سے بڑھ کر فیض اور تصرف فرماتے ہوں گے۔ بہجت الاسرار کے اندر امام ابو الحسن شتروفی شافی فرماتے ہیں کہ سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو قبر میں بھی زندہ اولیاء کی طرح تصرف کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ زندہ اولیاء کی طرح قبر کے اندر بھی وہ زندہ اولیاء کی طرح تصرف کر۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کی امت کے اولیاء 300 سال سونے کے بعد اس کیفیت میں جاگ سکتے ہیں تو تاجدار انبیاء کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کی شان اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو بہجت الاسرار امام ابو الحسن شتروفی شافی فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو قبر میں بھی زندہ اولیاء کی طرح تصرف کرتے دیکھا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا مزار ایک زندہ مزار ہے، اور آپ کا فیض اور تصرف جس طرح حیات ظاہری میں تھا آج بھی اسی طرح ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ رسائل نعیمیہ کے اندر اپنی کتاب میں اس کے صفحہ نمبر 460 کے اوپر وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گجرات کے اندر موضع نوشہرہ میں سید ایک ولی اللہ ہوئے سید ماکھن شاہ صاحب، ان کی قبر کھل گئی اور ان کو وفات پائے ہوئے 370 سال گزر چکے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، مگر ان کا 370 سال کے بعد جب ان کی قبر کھل گئی تو دیکھا یہ گیا کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور تمام ان کے جسم کے اعضاء درست اور نرم تھے جیسے کہ سو رہی ہوں۔ 3 مہینے تک لوگوں کا زیارت کے لیے تانتا بندہ رہا، لوگ جوک در جوک 370 سال کے بعد اس اللہ کے بندے کے وجود کو اور اس کے وہ جو کفن تھا اس کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ اسی طرح بخاری شریف، جذب القلوب وغیرہ اور بے شمار کتابوں میں عبد المالک ابن مروان کے زمانے میں روضہ رسول کی دیوار گر گئی،
جس میں قبر شریف شک ہو گئی اور ایک پنڈلی ظاہر ہوئی تو لوگ گھبرا گئے کہ یہ پنڈلی مبارک کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو، مگر اس وقت حضرت عروہ بن زبیر تھے، انہوں نے اس پنڈلی مبارک کو دیکھ کر فرمانے لگے یہ پنڈلی حضرت فاروق اعظم کی ہے، حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ بندہ ناچیز، میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں، محمد محسن منور یوسفی، بندہ ناچیز کو میری ایک مجھے یہ واقعہ علامہ غلام رسول صاحب سمندری والا نے بتایا کہ محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درباری نعت خوان ابر وارسی صاحب، ان کی قبر کشائی کا وہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ مولانا غلام رسول صاحب سمندری والے کہتے ہیں ان کے دفنانے کے 8 سال کے بعد جب ان کی قبر کو کھولنے کی ضرورت پیش آئی اور ان کی قبر کو کھولا گیا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ 8 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم تو جسم، ان کا کفن، بلکہ 8 سال پہلے دفناتے وقت جو گلاب کے پھول اور پتیاں ان کے کفن کے اوپر گر گئے تھے موجود تھے، وہ بھی 8 سال گزرنے کے بعد اسی طرح تر تازہ تھے جیسے کہ ابھی کفن کے اوپر یہ پھول ڈالے ہوں، اور جسم کے جس حصے پر انگلی رکھ کر اٹھاتے وہاں خون کی گردش کا احساس ہوتا تھا۔ یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود بتایا۔ پھر اخباروں کے اندر آپ نے ایک بڑا مشہور واقعہ پڑھا ہوگا کہ اخباروں کے اندر 1929 میں عراق کا جو بادشاہ تھا شاہ فیصل، اس کو خواب میں صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے شاہ فیصل کو کہا کہ میری قبر میں دجلہ کا پانی آ گیا، آپ کا مزار عراق کے اندر ہے، میری قبر میں دریائے دجلہ کا پانی آ گیا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر میں دجلہ کا پانی آ رہا ہے۔ اب حضرت حذیفہ نے شاہ فیصل کو خواب میں آ کر یہ بات کہی، عراق کے بادشاہ کو، اس کو کہا کہ میری قبر میں تو دریائے دجلہ کا پانی آ گیا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر میں دجلہ کا پانی آ رہا ہے، لہذا ہمیں کسی اور جگہ پر منتقل کرو، کسی اور جگہ پر دفن کر دو۔ اچھا، اب شاہ فیصل جو بادشاہ تھا عراق کا، اس نے سمجھا کہ یہ تو ایک خواب ہی ہے، تو اس نے اس کو نظر انداز کر دیا، توجہ نہیں دی۔ اگلے دن اس نے دوبارہ یہی خواب دیکھا کہ دونوں بزرگ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہماری قبر کو یہاں سے منتقل کرو، ہمیں کہیں اور دفن کر دو کیونکہ ہماری قبر میں دریائے دجلہ کا پانی آ رہا ہے۔ اچھا، اب وہ بندہ پریشان ہوا جب اس نے دوسری مرتبہ دوسرے دن ایک ہی خواب دیکھا تو اس نے علماء کو بلایا، مفتیوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ اب ان علماء اور ان مفتیوں کے اندر مفتی اعظم عراق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب بادشاہ کا یہ خواب سنا کہ بادشاہ شاہ فیصل کو یہ خواب 2 دن سے آ رہا ہے تو وہ بولے، انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹلی یہی خواب کل میں نے بھی دیکھا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی قبروں میں دریائے دجلہ کا پانی آ رہا ہے۔ بہرحال اب فوراً فیصلہ کیا گیا کہ مقررہ تاریخ پر پھر یہ کہ فوراً قبروں کو تبدیل کیا جائے، تو ہزاروں لاکھوں افراد جن میں مفتی اعظم فلسطین، مصر کے بادشاہ شاہ فاروق اور بے شمار دیگر اہم شخصیات موجود تھیں، جب دونوں بزرگوں حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ان کی قبروں کو کھولا گیا تو دنیا نے یہ حیران کن منظر دیکھا کہ دونوں صحابہ کے جسم صحیح سالم اور تر و تازہ تھے۔ اس موقع کے اوپر ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم آئی اسپیشلسٹ بھی موجود تھا، جو باہر سے پڑھ کر آیا ہوا تھا، غیر مسلم تھا، وہ وہاں موجود تھا۔
اس نے بھی ان جسموں کو دیکھا تو اس نے ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا تو ان کی آنکھوں میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ چمک تھی، کیونکہ وہ آئی اسپیشلسٹ تھا، وہ چمک تھی ان کی آنکھوں میں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی، جو کہ کسی زندہ انسان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے 1400 سال گزرنے کے بعد۔ وہ ایک چمک ہے جس کو ڈاکٹر وہ ایک انالیسس کرتے ہیں کہ بھئی مرنے والے بندے کی آنکھ میں یہ والی چمک نہیں ہوتی، وہ ڈاکٹر ہی اس کو پہچان سکتے ہیں، مگر اس ڈاکٹر نے کہا 1400 سال گزرنے کے بعد دونوں کی آنکھوں میں آج بھی وہ چمک موجود ہے جو کسی زندہ انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس جرمن ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھ کر ہزاروں غیر مسلم لوگوں کے ساتھ وہاں پر اسلام قبول کیا، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے۔ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے اطراف عالم میں اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، تاکہ ان پر یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے، یعنی یہی دین حق ہے۔ لہذا ان دونوں بزرگوں کو حضرت سلمان فارسی کے مزار پر انوار میں ان کی قبر انور کے ساتھ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک سلمان پاک نامی شہر کے اندر، چھوٹا سا شہر ہے، میں اس شہر میں گیا ہوں اور میں نے ان تینوں بزرگوں کے مزار پر حاضری دی ہے، حضرت سلمان فارسی اور صحابی رسول اور حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ پچھلے کمرے کے اندر، اگلے کمرے میں حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے، پچھلے کمرے کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا مزار ہے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہوئی ہے۔ وہ ایک سلمان پاک نامی شہر ہے جو حضرت سلمان فارسی کے نام پر ہے، اس جگہ پر پھر ان کو دفنا دیا گیا۔ یہ بغداد شریف سے تقریباً 30 کلومیٹرز دور ہے جو ان سے ہے وہاں پر۔ تو یہاں اس مقام کے اوپر بندہ ناچیز نے 3 جنوری 2011 کو حاضری دی تھی۔ صبح کے وقت حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر حاضری دے کر اسی دن پھر ہم یہاں سے وہاں نکل گئے تھے حضرت سلمان شہر کے اندر جو ان سے ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ تو بہرحال یہ جو فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا دیا۔ اچھا، یہ جو میں بات کر رہا تھا ان اولیاء اللہ کی، اس سے معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء برحق ہیں، کرامات اولیاء یہ برحق ہیں، اور اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، اور ان کا کھائے پیے بغیر، نہ وہ مردہ نہیں تھے، وہ سلائے گئے تھے، کھائے اور پیے بغیر 300 سال تک زندہ رہنا، 309 سال تک ان کی زندہ کرامت ہے، یہ ان کو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی۔ اور اچھا یہ بھی معلوم، اس سے ایک چیز اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کی جو کرامت ہے، وہ اگر وہ سو رہا ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ جاگ رہا ہو تو اس کی کرامت ظاہر ہو۔ اللہ کا ولی سو بھی رہا ہو تو اس کے وجود سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، جس کی زندہ مثال اصحاب کہف ہیں۔ 300 سال تک سوتے رہے جون سے، 300 سال تک نہ کھایا نہ پیا، کپڑے بھی ویسے، جسم بھی ویسا جون سے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اگر سو بھی رہا ہو، ضروری نہیں کہ اس سے کرامت کا ظہور اس کے جاگتے میں ہی ہوگا، یا اس کی مرضی سے ہی ہوگا، یا اس کے علم سے ہی ہوگا، یہ اپنا اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ بعض اولیاء کے علم میں بھی ہوتا ہے، وہ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں،
ان کی مرضی بھی ہوتی ہے اس میں، تو وہ کرامت ظاہر ہوتی ہے. اور بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جو جاگ میں نہیں سو رہے ہیں تب بھی ان سے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے، ان کے علم میں بھی نہیں ہے تب بھی ان سے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے. بعض اولیاء ایسے ہیں. تو یہ بھی چیز ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ولی اپنے اختیار سے کرامت ظاہر کرے اور اسے معلوم بھی ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ولی کے اختیار کے بغیر بھی اس کے وجود سے کرامات ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے وجود سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور بغیر اس کے علم کے بھی کرامات ظاہر، کہ اس کے نالج میں بھی نہیں ہے مگر اس کے وجود سے کرامات ظاہر ہو رہی ہیں. اور بعض اوقات اس کے نالج میں ہوتا ہے، جیسے صحابہ کہف کا واقعہ جو ان سے. بہرحال یہ جو آگے فرمایا گیا، یہ جو ان آیات کے اندر فرمایا گیا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا دیا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے، زیادہ درست. اس کے بعد یعنی کہ ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے سالوں تک نیند مسلط کر دی، نیند مسلط کر دی، یعنی ہم نے ان کو سلا دیا. اس کی ایک تفسیر یہ ہے، ہم نے ان کے کانوں پر ایسے حجاب طاری کر دیے جس کی وجہ سے ان کے کانوں تک کوئی آواز پہنچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ سو رہے تھے، وہ آرام کر رہے تھے. وہ اولیاء اللہ بنی اسرائیل کے جن سے وہ آرام کر رہے تھے، وہ سو رہے تھے. اور اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں جو ٹھہرنے کی مدت تھی ان کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا. اب یہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان دو جماعتوں میں سے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو کس نے یاد رکھا ہے، یہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے یہ کہ یہ دو جماعتیں کون سی ہیں. بعض علماء نے کہا، اچھا انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک جماعت تو وہی ہے جو بادشاہ ہے، جو بادشاہ ان 309 سالوں کے اندر یکے بعد دیگرے آتے رہے اور جاتے رہے، جیسے کہ دقیانوس بادشاہ سے بیدروس بادشاہ تک جن سے. اور دوسری جماعت اصحاب کہف کی تھی. یعنی اصحاب کہف نے کس نے زیادہ یاد رکھا، یا وہ بادشاہوں کی جماعت نے جن کا یہ معاملہ ان کے ساتھ شروع ہوا تھا. اور بعض نے کہا کہ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو غار کی مدت کے قیام میں اختلاف ہو گیا. تو اس سے مراد ان کی آپس کی دو جماعتیں تھیں اصحاب کہف کی. یعنی اصحاب کہف کے جو اولیاء تھے ان میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی نہیں اتنا ٹائم ہوا ہے، دوسرا کہہ رہی تھی نہیں اتنا ٹائم ہوا ہے، ایک کہہ رہی تھی اتنا، تو ان میں اختلاف ہو گیا. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ دو جماعتوں سے مراد ایک طرف اصحاب کہف ہیں، دوسری طرف وہ اس دور کے بادشاہ ہیں. دوسرے نے کہا نہیں، یہ تو بذات خود اصحاب کہف کی دو آپس میں جماعت ہو گئی تھی، دونوں کے دو مختلف اوپینین تھے. ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں اس کی مدت قیام یہ، دوسری کہہ رہا تھا نہیں اس کا مدت قیام جون سی ہے، اس کا مدت قیام یہ. اسی طرح کسی نے کہا کہ دو جماعتوں میں ان کی مدت قیام کے متعلق اختلاف ہو گیا، اس سے مراد ان کی دو جماعتیں ہیں، ان کی دکین کی. یعنی دو جماعتوں سے مراد ایک جماعت مسلمانوں کی اور دوسری جماعت کافروں کی. کہ مسلمانوں کی جماعت یہ کہتی تھی کہ انہوں نے اتنا قیام کیا تھا، جو کافروں کی جماعتیں تھیں وہ کہتی، تو یہ بھی تو دو جماعتیں ہو گئی نا. اگر کافروں، ایک مسلمانوں کی ایک کافروں کی، ایک بادشاہوں کی ایک اولیاء اصحاب کہف کی، ایک، اور پھر دو جماعتیں خود بذات اصحاب کہف کی. کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ان میں سے کہ نہیں اتنا وقت گزرا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس میں جون سے اتنا وقت جون سے گزرا. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی گئی کہ ثم بعثناہم
لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا عمدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔